ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد افسر رضا مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس عنوان پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فتح مکہ کا تاریخی پس منظر۔ فتح مکہ کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے انتہائی اہم ترین گفتگو میں آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا، چونکہ آج کچھ تاریخ سے ناآشنا لوگ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناآشنا لوگ، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کردار کی برکت سے پھیلا ہے۔ اسلام کا آج جو پوری دنیا میں پرچم بلند ہے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ حضور علیہ السلام کا اچھا اخلاق، حضور علیہ السلام کا پاکیزہ کردار ہے۔ آئیے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو ظاہری زندگی تھی، دنیا میں آپ نے جو ظاہری زندگی گزاری ہے وہ 63 سال ہے، اور ان 63 سالوں میں 40 سال تو وہ جو آپ نے اعلان نبوت کیے بغیر مکہ والوں میں رہ کر صادق اور امین کا لقب حاصل کر کے گزارے ہیں۔ 40 سال تو وہ ہے کہ مکے کے کافر بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ 40 سال کے بعد جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے کافر آپ کے دشمن بن گئے۔ وہی جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے، جو آپ کا ادب کیا کرتے تھے، انہوں نے ہی پتھر اٹھا لیے اور معاذ اللہ گالیاں تک بکنا شروع کر دی۔ 13 سال آپ مکہ میں ظلم و بربریت برداشت کرتے رہے، اور 13 سال کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تھی۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کرنے کے بعد آپ مکہ میں تشریف فرما رہے، اور ان 13 سالوں میں مکہ والوں نے جو آپ پہ ظلم و ستم کیا، جو ظلم کے پہاڑ توڑے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 53 سال کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آ گئے، اور مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی 2 سنِ ہجری کو، ہجرت کے بعد یہ ہجری سال شروع ہو گیا تھا، 2 سنِ ہجری کو جہاد کی آیت نازل ہو رہی ہے، اور 2 سنِ ہجری کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو مدینہ میں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 53 سال مکہ میں گزارے ہیں، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے والے اور 13 سال بعد والے، اور 2 سال مدینہ میں آ کے گزارے ہیں۔ 2 سال گزارنے کے بعد یعنی کہ 55 سال کی عمر میں آیت جہاد نازل ہو رہی ہے کہ اے محبوب ان کافروں سے جو آپ کو حد سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، اے محبوب اب ان کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھائیں، اب ان کے خلاف جہاد کریں۔ اب اگر ہم مکی زندگی اور مدنی زندگی اعلان جہاد سے پہلے کی اگر ٹوٹل زندگی دیکھیں، ظاہری حیات مبارکہ دیکھیں، تو یہ 55 سال بنتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی کل عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے۔ 63 میں سے 55 نکالنے تو باقی بچتے ہیں 8 سال، یعنی کہ ان 8 سالوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ دن رات حضور علیہ السلام تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں رہے، نہیں، ان 8 سالوں میں حضور علیہ السلام کی سوشل مصروفیات بھی تھی، آپ کی پرسنل مصروفیات بھی تھی، ازواج کو بھی وقت دیتے تھے، نئے جو صحابہ کرام مسلمان ہوتے تھے کلمہ پڑھ کے انہیں بھی وقت دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور کئی مصروفیات ہوتی تھی۔ وہ اس مختصر سے عرصے میں حضور علیہ السلام کو جب جہاد کا حکم ہوا، آپ تلوار لے کے نکلے۔ واللہ یہ تلوار اس لیے نہیں تھی کہ لوگ ڈر کر تلوار کے زور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، بلکہ یہ تلوار اس لیے اٹھائی تھی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے جو مظالم تھے، جو ان کا ظلم و ستم تھا، وہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ جب حد سے ظلم بڑھتا ہے تو پھر اللہ پاک کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیتا ہے، کہیں پہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک مبعوث فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ظالم کا پنجہ توڑنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، اجالے پھیلانے کے لیے آپ نے تلوار اٹھائی، جس کی ایک جھلک ہمیں فتح مکہ میں بھی نظر آتی ہے کہ جب فتح مکہ کا مارکا پیش آیا تو اس کی بنیادی وجہ کیا بنی تھی؟ بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ
جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ طے پا گیا تھا کہ 10 سال تک دوبارہ کوئی جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، جس قبیلے کا دل کرے گا وہ مسلمانوں سے اتحاد کرے، جس کا دل کرے گا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ اتحاد کر لے۔ تو دو قبیلے، ان میں سے ایک بنو بکر اور دوسرا تھا بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے اتحاد کر لیا تھا اور بنو بکر نے جو ہے وہ کفار مکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، لیکن کفار اپنی سازشوں سے باز نہ آئے اور انہوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، بڑا ظلم کیا، ان کے لوگوں کو بے وجہ مار دیا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ تو برباد ہو گیا ہے۔ تب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا 10,000 صحابہ کرام کو لے کر، 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر حضور علیہ السلام مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے حضور علیہ السلام نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے تو ظالم کو روکنے کے لیے